شوٹرز تھے. خان صاحب نے خود کہا ہے، جو نیوز ویک کے ایڈیٹر ہیں فصیح بخاری صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان کے ڈرائیور نے دیکھا کہ دوسری جانب سے فائرنگ ہوئی. یہ ساری فیکٹس ایف آئی آر میں نہیں ہوں گی. اگر یہ حال ہے تو پھر تو پاکستان کو آگے جانے کا بہت راستہ باقی ہے. اس کے بعد بھی آپ ہمیں پروٹیسٹ کا حق نہیں دیں گے کہ ہم اس کے اگینسٹ آواز اٹھائیں، کیونکہ اگر ایک ایکس پرائم منسٹر ایک ایف آئی آر نہیں درج کر سکتا تو اس ملک میں ایک آرڈنری سٹیزن جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. ہمارے جو یہ گورنمنٹ کے سارے لیڈرز ہیں، میرے خیال میں ملا کے انہوں نے 50% سے تو زیادہ ٹائم پاکستان سے باہر جو ہے وہ گزارا. اور یاد رکھیں، یہ میں مانتا ہوں کہ ماحول جو ہے وہ ٹینس ہے. ہم تو پہلے دن سے کہتے رہے ہیں کہ جب ایک گورنمنٹ کی لیجٹمیسی نہیں ہوتی تو اس کا حل الیکشن ہوتا ہے. اگر ماحول کو کم ٹینس کرنا ہے تو پھر اس میں پہلا قدم گورنمنٹ آف دا ڈے لیتی ہے. جو کہنا ہے، جو کرنا ہے، جو سگنل بھیجنا ہے وہ انہوں نے بھیجنا ہے. باقی جو لحاظ کے سوال تھے کہ مارچ کب جائے گا، دیکھیں میرے ہر روز جو خان صاحب کے سپیچ ہوگی، اب چونکہ پورے ملک کی جو ہے وہ مومنٹم اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ بلڈ کرنی ہے، تو پشاور سے جو ہے وہ 3 قافلے وہ ہر روز جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مارچ میں شرکت کریں گے. جب سے خان صاحب کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن لاہور سے اس میں شروع ہوگی، جیسے کہ بتایا گیا ایک قافلہ جو مالکان ڈویژن میں سی ایم صاحب اور مراد سعید صاحب اس کی رہنمائی کریں گے. جو پشاور اور ہزارہ ریجن کا جو کہ موٹر وے پہ اور جی ٹی روڈ پہ جاتا ہے، وہاں پہ جو شیڈیول اور جو رہنمائی کریں گے وہ ہمارے پروونشل پریزیڈنٹ پرویز خٹک صاحب کریں گے. اور جو سدرن ڈسٹرکٹس کا ہوگا وہاں علی امین خان جو ہے وہ کریں گے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا. ایگزیکٹ ڈیٹس تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، جو مجھے خود نہیں پتہ وہ میں آپ کو ایگزیکٹلی کیا بتاؤں، لیکن انشاءاللہ جیسے خان صاحب نے کہا 10 سے 14 دن میں جو ہے وہ ہم پنڈی کے تھرو وہ پہنچ جائیں گے. اور یاد رکھیے اگین میں کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے وہ تو آپ اس واقعے افسوسناک واقعے کے بعد بھی دیکھ لیں جو خان صاحب پہ حملہ ہوا، اگر اس کے بعد وہاں وزیر آباد میں کوئی تشدد نہیں ہوا تو اس سے آپ کو پی ٹی آئی کا کلچر اور پی ٹی آئی کا انٹینٹ کا پتہ چلتا ہے. جگڑا صاحب یہ بتائیں کہ سلنگ شاٹس بتا رہے ہیں کہ 25 مئی کو بھی پرامن تھے، ٹھیک ہے، نہ مجھے سلنگ شاٹس کا پتہ ہے، نہ مجھے اسلحہ کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، نہ ان باتوں میں جو ہے وہ خاص پڑھنا چاہیے. یہ اس حکومت کی کنٹینیوسلی چال ہے، ٹیکٹکس آپ کہہ دیں کہ یہ تاثر دے دیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ پرامن نہیں رہے گی. یار اس موومنٹ کی 26 سال کی تاریخ ہے، ایک مڈل کلاس فیملیز کی یہ پارٹی ہے، ٹھیک ہے. جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، خان صاحب نے جو پچھلے مہینے میں جو سٹینڈز لیے، وہ سٹینڈز کسی سویلین لیڈر نے اس طریقے سے نہیں لیے. آپ عمران خان کے سٹینڈز کو جو اصولی سٹینڈز ہیں، چاہے وہ آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس پہ ہو، چاہے وہ جو ہے وہ ان کے ایف آئی آر پہ ہو، چاہے وہ اس بات پہ ہو کہ یہ ملک تب تک مضبوط نہیں ہوگا جب تک اس ملک کے پولیٹیکل فیصلے اس ملک کے اندر نہیں ہوں گے اور پولیٹیکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ اور مقاصد کے لیے نہیں ہٹایا جائے گا. اس میں کون سی چیز ہے جو ہمیں پاکستان کے پرماننٹ مستقبل میں نہیں چاہیے؟ اس سے خان صاحب کی موومنٹ کو جو ہے وہ پرامن جو ہمیشہ رہی ہے اس لفظ سے ہٹایا نہ جائے. پوری ایک ہسٹری ہے، عمران خان اس ہسٹری پہ، ان کے کلچر پہ ہمیشہ قائم رہیں گے جو انہوں نے 1996 سے جو ہے وہ فروغ کیا، اور انشاءاللہ یہ مارچ پرامن رہے گا. لیکن میں رانا ثناء اللہ کا یا پی ڈی ایم کا یا ان کی جو نیت ہے اس کا کوئی جو ہے وہ آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا.
کہ ان کے کیا دیکھیں وہ جو ویڈیوز کرتے ہیں کہ پولیس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اتنا ٹیئر گیس لے لیا، اتنا وہ، یہ طریقے نہیں ہے. 3 لانگ مارچز ہمارے وقت میں بھی ہوئے. آپ کو آتی ہے حکومت کی جانب سے، باقی حکومت ہے، تو وہ سہیں گے کہ ریٹیلیٹ؟ میں بتا دوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ مسئلہ جو شروع ہوا وہ ایک پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس تھی جس میں ایمل ولی خان نے کہا کہ عمران خان کو ٹکانے لگانا ضروری ہے. یہ وہ شخص ہیں جس کے فور فادرز عدم تشدد کے بانی سمجھے جاتے تھے. اس کے بعد ایک سیریز آف پریس کانفرنسز، سیریز آف میڈیا سٹیٹمنٹس آئی جس میں بار بار کہا گیا کہ اس فتنے کا سر کچلنا ضروری ہے. اور وہی خدشہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا. اس معاملے کو کیسے آپ اگنور کر سکتے ہیں کہ جب ایک قومی لیڈر کے بارے میں اس طرح کی لغویات کہی جائیں اور اس طرح کے مسائل کہے جائیں، اور اس کے ریٹیلیشن میں یہ کسی صورت جسٹیفائیڈ نہیں ہے. میرے سٹیٹمنٹ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اور جگہوں پہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، میں کے پی میڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، وہ بغیر سیاق و سباق کے پیش کیا گیا. اور بیک گراؤنڈ میں کنٹراسٹ میں چلی گئی وہ بات جس میں خان صاحب کو سر کچلنے کی بات ہوئی، خان صاحب کو ٹکانے لگانے کی بات ہوئی. یہ کیسے آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ تحریک انصاف کے لوگ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. ہم آپ کو یہ اشور کرتے ہیں ہم ریٹیلیٹ نہیں کریں گے، ریٹیلیشن نہیں ہوگا. اسٹیٹ کے اگینسٹ تو بالکل نہیں ہوگا، کسی کے خلاف بھی نہیں ہوگی ریٹیلیشن. یہ اشورنس ہے. جہاں پہ جیسے انہوں نے بات کی، ہم خود جاتے ہیں پروٹیسٹس میں اور یہ انشور کرتے ہیں کہ کوئی شرپسند، کوئی دیگر جماعتوں کا پلانٹڈ بندہ، کوئی ایسا بندہ جو ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کو روکیں. ہم نے ہر احتجاج میں، میں اور تیمور بالخصوص اور پشاور کی قیادت اور صوبے کی قیادت نے یہ انشور کیا کہ ماحول کو نہ خراب ہونے دیں. مختلف جگہوں پہ احتجاجوں میں ہم نے لوگوں کو روکا، لوگوں کو سائڈ پہ رکھا. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس ذمہ دارانہ مظاہرے کے طور پر ہمیں قائد نے بھی یہ سکھایا، ہماری سیاسی تربیت بھی یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت عدم تشدد کا راستہ اختیار کرنا ہے. ہمارے اوپر 25 مئی کو ہماری خواتین کے اوپر تشدد ہوا، ہماری بہنوں کے اوپر تشدد ہوا، ہمارے نوجوانوں کے اوپر تشدد ہوا. بلکہ آپ اس بات کو چھوڑیں، ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ایک فیڈریشن کی اینٹیٹی کے سربراہ ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی، ان کے اوپر غلط کیسز بنائے گئے، ان کے اوپر پروپیگنڈا ہوا. تو یہ اگر آپ فیڈریشن کی بات کرتے ہیں اور آپ ملک کی سالمیت کی بات کرتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات یہ کسی صورت بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. ہم اس سسٹم کی بہتری کے لیے، اس سٹیٹس کو سے ملک کو نجات دلانے کے لیے، دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرنے کے لیے نکلے ہیں، اور ہمارا جمہوری حق ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا، اور یہ ہم کریں گے. اس اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں نہیں پتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن خدشات تو ہمارے بڑے جائز ہیں نا. اگر ہمارے قائد کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتی ہے، تو ہمارے خدشات تو بالکل جائز ہیں. اس طرح کے ہمارے پاس رپورٹس بھی آتی ہیں، آپ کے پاس بھی رپورٹس آتی ہیں، ہمارے قائد کے پاس بھی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کے پاس رپورٹس آتی ہیں، اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو رپورٹ ہوتے ہیں. تو یہ خدشات تو ہیں ہمارے، اور وہ خدشات آپ نے دیکھ لیے کہ ہمارے خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بال بال بچ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی دی. پاکستان کے عوام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا اپنے قائد کو دیکھنے، اپنے قائد کو الیکٹ کرانے، اپنے قائد کو سپورٹ کرانے. تو یہ خدشات تو پوری قوم کے ہیں کہ اگر اس طرح کے اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوتے ہیں، اگر اس طرح کے لوگ آتے ہیں، بنی گالہ سے لوگ پکڑے جاتے ہیں، وہ جو بندہ پکڑا گیا جو مذہبی جنونیت کا شکار تھا، یا اور جو ہمارے خدشات ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہے. اب تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کامران صاحب، یہ کس حد تک پرامن احتجاج ہے کہ بختر بند گاڑیوں پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کور کمانڈر کے گھر کے سامنے آپ کی پارٹی کے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ اور آپ کی پی اے کھڑے ہو جاتے ہیں، موٹر وے پر امپلائی کے آلات تک توڑے جاتے ہیں؟ یہ کس طرح کی پرامن احتجاج؟ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا احتجاج ایک پرامن ہوگا، یہ پرامن جو ہے کس حد تک؟ دو ایک ایف آئی آر آپ کی وہاں پر پنجاب میں نہیں ہو رہی، ایک یہاں پر جو کارکنان تھے وہ تھے احتجاج نہیں کا ویڈیو سامنے، ایک ایف آئی آر یہاں پر نہیں ہو رہی. دیکھیں، ایک تو بڑا واضح ہے کہ اس رات جو واقعہ ہوا ہے وہ بے ساختہ تھا. اس میں پارٹی کارکنان کے علاوہ عوام کی بہت بڑی تعداد تھی.
ہم نے میں تیمور پیر فدا ریاض خان ہم نے کوشش کی وہاں پہ لڑکوں کو روکنے کی, آگے موو نہ کرانے کی. ہمیں عام عوام کی طرف سے بہت زیادہ ریزسٹنس آئی, ہمیں گالیاں پڑی اس دن, لیکن ہم نے یہ انشور کیا کہ میجورٹی لوگ جو ہے وہ آگے موو نہ کرے, ہم اشنگری کے مقام پر رکے رہیں. تو پہلی بات. دوسری بات, جس جگہ پہ بھی جس صورت میں بھی کوئی بھی تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ قابل مذمت ہے, وہ کسی صورت ہم سپورٹ نہیں کر سکتے, یہ بڑا واضح ہے. لیکن جو عوام کی طرف سے تھا وہ خود ساختہ تھا, بے ساختہ تھا. ہم نے اس کو روکنے کی کوشش کی, ہم روکنے کی کوشش کریں گے, اور یہی ہماری ذمہ داری ہے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.